الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، تجارت کے اسلامی اصول، کاروبار کے جو حلال طریقے ہیں یا حلال راستے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو حلال ہیں، کون سی ایسی چیزیں کاروبار میں جو حرام ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج ایک چیز ہے جس کے بارے میں ہم دیکھیں گے، جس کی بڑی بحث ہوتی ہے کہ ایک چیز کے جو دو ریٹ مقرر کیے جاتے ہیں، تو بعض اہل علم کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، اجازت نہیں وہ دیتے، لیکن بعض اہل علم کے نزدیک یہ عمل جائز ہے۔ جیسے یہ جو امام ہیں چاروں تقریباً، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور شیخ ابن باز، انہوں نے برال اجازت دی ہے اس کی۔ وہ کہتے ہیں اس کی منع کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو کہا جاتا ہے نا کہ ایک ایگریمنٹ میں دو ایگریمنٹ نہ کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دو ایگریمنٹ ہو رہے ہیں۔ ایگریمنٹ تو ابھی تو بات ہی ہو رہی ہے نا، دونوں میں سے کوئی ایک طے کریں تو پھر وہ ایک ایگریمنٹ ہے، اس کے اوپر پھر دوسرا ایگریمنٹ نہ کریں، پھر وہ سود ہو جائے گا۔ تو یہ دو ریٹ آپ دونوں میں سے کوئی طے ہی نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک ریٹ کے اوپر آپ ایک ریٹ طے کرتے ہیں، جیسے قسطوں والے بات کر دیتے ہیں، ایک ریٹ طے کیا، قسط لیٹ ہوئی تو سود لے لیا، جرمانہ لے لیا، تو پھر وہ غلط ہے۔ وہ ایک بیع میں دو بیع، ایک سودے میں دو سودے، ایک تجارت میں دو تجارتیں والی بات آ جائے گی۔ تو ابھی تو صرف بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ کچھ ٹائم عوض، کچھ آپ ٹائم دے کے چیز کا ریٹ زیادہ لے رہے ہیں، جیسے قرض میں ہوتا ہے، قرض کچھ دیر کے لیے آپ دیتے ہیں، بعد میں زیادہ لیتے ہیں۔ لیکن صحیح اس میں مسئلہ یہی ہے کہ تجارت میں یہ جائز ہے، قرض میں حرام ہے، سود ہے۔ تجارت جب ہو رہی ہے نا، ایک طرف پیسہ ایک طرف چیز ہے، تو آپ پیسے کے بدلے، چیز کے بدلے پیسہ لے رہے ہیں نا، وہ ٹائم کے وقت، تو یہ تو تجارت ہے، تو اللہ نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا ہے۔ تو ایک طرف سمن ہے ایک طرف مسمن ہے، تو جب ان دونوں کا آپس میں ایکسچینج ہوتا ہے پھر سود کی کوئی شکل نہیں بنتی۔ تو زیادہ دلائل سے بات یہی لگ رہی ہے کہ ابھی تو بات ہو رہی ہے، سودا تو ہم پھر کہیں گے جب طے ہو، تو جب طے ہی نہ ہو تو وہ سودا، اس پہ سودے کا حکم تو نہیں آئے گا۔ تو اس لیے بہتر مسئلہ اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک طے کریں، یا کیش والا کر لیں یا ادھار والا کر لیں، دونوں میں سے کوئی ایک شکل۔ ظاہر بات ہے اس کی چیز ہے، وہ کیش دے دے، وہ ادھار دے، وہ آدھی قیمت پہ دے دے، اس کی مرضی ہے۔ یہ ابھی ریٹ تو ادھر بھی ہوتے ہیں نا، بات تو ادھر بھی ہو رہی ہوتی ہے، جیسے وہ کہتا ہے یہ کتنے کی چیز ہے، وہ کہتا ہے 1 لاکھ کی، وہ کہتا ہے نہیں کم کرو، خریدار کہتا ہے کم کرو، وہ کہتا ہے چلے 90 دے دیں، وہ کہتا ہے نہیں یہ 90 بھی اس کا ریٹ ٹھیک نہیں ہے، آپ 80 لگا لیں، تو ریٹ تو ادھر بھی 2-3 ہو گئے ہیں۔ اس کو ریٹ نہیں کہیں گے، اس کو بیع نہیں کہیں گے، اس کو تو ابھی تو بارگننگ بات ہو رہی ہے۔ تو جس پہ بھی کسی کے سودے پر بھی کوئی طے ہو تو پھر وہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پہلی بیع ہے، اس کے اوپر پھر دوسری نہ کریں۔ تو بات چیت ہو رہی ہو تو اس میں مسئلہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ اس کی منع کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو دلیل دی جاتی ہے اس کا مطلب اور ہے کہ جب آپ ریٹ طے کر لیں پھر اس کے اوپر کوئی اور ریٹ طے نہ کریں۔ اس لیے شیخ ابن باز کی رائے یہی ہے کہ آپ 10 ریٹ مانگیں، ایک چیز کے 10 ریٹ مانگیں کہ اس کا یہ میں اتنے کی دینی ہے، اتنے کی، لیکن طے کرتے وقت ایک کریں۔ جب سودا آپ ڈن کریں تو پھر وہ ایک کسی پہ اتفاق کریں، اس کے اوپر نہ پھر بڑھیں۔ تو یہ شیخ ابن باز کی رائے صحیح ہے کہ ریٹ آپ جتنے مرضی مانگیں ایک چیز کے، لیکن ایک ریٹ پہ آپ اتفاق کریں۔ تو ظاہری بات ہے ایک چیز کا ایک ریٹ ہو بھی نہیں سکتا۔ جیسے کوئی دکاندار ہے وہ ایک چیز 100 کی دے رہا ہے، کوئی 80 کی دے رہا ہے، کوئی 120 کی دے رہا ہے، تو ریٹ تو ایک چیز کے کتنے ہو گئے ادھر بھی۔ تو یہ اس کو ہم نہیں کہیں گے، ریٹ وہی مانا جاتا ہے جو طے ہو، جو طے ہی نہ ہو ویسے ہی بات کر رہی ہے تو اس کو بیع تو نہیں کہا جاتا۔ تو یہ مجھے دلائل کے اعتبار سے یہ بات زیادہ مضبوط لگی ہے کہ تجارت میں یہ چیز جائز ہے، آپ کسی کو ادھار چیز بیچ کے اور اس سے کچھ پیسہ زیادہ لے لیتے ہیں، جیسے قسطوں والا کرتے ہیں۔ قسطوں کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن کوئی سودی شکل بنا لی جائے تو غلط ہے۔ ایک چیز کا ایک ریٹ طے ہو چکا ہے، انسٹالمنٹ میں آپ نے پے کرنا ہے، اگر آپ نے قسط نہ دی تو آپ کی پلنٹی پڑتی ہے۔ تو ایک سودے میں دو سودے والی بات آ گئی نا، جب ایک ریٹ طے ہو چکا ہے پھر آپ پھر لے رہے ہیں، تو یہ شکلیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو مسئلے کا پتہ یہی چلا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ 1 لاکھ کی بیچ رہے ہیں، یا ایک چیز کیش 50,000 کی بیچ رہے ہیں، ادھار 60 کی بیچ رہے ہیں، تو دونوں میں سے کوئی ایک طے کریں۔
بعض کہتے ہیں یہ کسی کی مجبوری کا فائدہ لینے والی بات ہے، مجبوری کا نہیں، وہ چیز ہے اس کو اختیار ہے، وہ جتنا مرضی کی بیچے، نفع میں کوئی لمٹ نہیں ہے، مناسب نفع بہتر ہے۔ ویسے ادھار کاروبار صحیح نہیں ہے، کیش جو کاروبار ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، لیکن ادھار کی اجازت ہے، لیکن کیش جو کام ہے وہ صحیح ہوتا ہے، اس میں اختلافات بھی کم ہوتے ہیں، وعدہ خلافی، جھگڑا، اس کے سبھی کے چانس کم ہوتے ہیں، تو وہ کیش جو کام ہے وہ اس کو برابر ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی بھی کیش کام کو ترجیح زیادہ دیتے تھے ادھار کی نسبت، لیکن اجازت ہے، ادھار آپ کام کر سکتے ہیں۔ اور قسطوں کے بارے میں بھی ہم نے ایک چیز دیکھی ہے اس میں، تو یہ ابھی دیکھیں اس میں بیع سلم میں بھی یہی ہوتا ہے، ایک چیز کے دو ریٹ والی بات آ جاتی ہے، کیونکہ ایک چیز کیش 30 کی ہوتی ہے تو بیع سلم میں پہلے پیسے دے کے اس کو کم کرا لیا جاتا ہے۔ ایک مثال کے طور پہ کیش 50,000 کی کوئی چیز بن رہی ہے، ملتی ہے، اب پہلے پیسے دے کے جو مینوفیکچرنگ جو کرتے ہیں ان سے بیع سلم والا ہو سکتا ہے 2 سال تک کی ڈیل ہو سکتی ہے، پہلے پیسے دے کے ریٹ کم کرا لیتے ہیں، ویسے اس کا ریٹ کیش کوئی اور ہوتا ہے، پہلے پیسے دیے جاتے ہیں کوئی ریٹ اور بن، تو یہاں پہ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں، تو اس لیے بیع سلم میں تو یہ اجازت دیتے ہیں سارے کہ بیع سلم ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز کی، آپ کسی چیز کو مال بنوا رہے ہیں آپ، یا کسی گندم چاول کا، اس میں کوانٹٹی طے ہوتی ہے اور اس میں مدت طے ہوتی ہے، ریٹ طے ہوتا ہے، ٹائم سارا کچھ طے کر کے وہ کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس میں اب مختصراً یہی ہے کہ آپ دونوں میں سے کوئی ایک طے کر لیں، دونوں ریٹ میں سے کوئی ایک ریٹ طے کر لیں، یا کیش کر لیں یا ادھار کر لیں، تو جو طے ہو پھر وہ ریٹ مان لیا جائے گا، پہلی بیع، پہلی تجارت، پہلا سودا، پھر اس کے اوپر اللہ کے نبی نے کہا دوسرا نہ کرو۔ چیز ریٹ مانگنے سے سودا نہیں ہوتا، نہ بیع ہوتی ہے، وہ ویسے ریٹ مانگ رہا ہوتا ہے، یہی اس میں ہم نے دیکھا آج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔